قاری عبدالباسط عبدالصمد کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کا موقع ملا امریکہ میں. مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ میرا نام نہیں لیتے تھے, انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا رجل صالح. ہمیشہ پوچھتے تھے این رجل صالح. نماز پڑھانے کا وقت آتا, میں انہیں کہتا جی کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہتے یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں, آپ پڑھائیں گے. ان کے اندر میں نے ایک خوبی دیکھی, ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے, ہر وقت. یعنی ہم لوگ تو رمضان میں وقت کا خیال کرتے ہیں نا کہ جی قرآن پڑھیں, فارغ نہ بیٹھیں. ان کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا. ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید 1 قرآن مجید روزانہ پڑھنے کے عادی تھے. ان کے بیٹے سے ہم نے پوچھا, اس نے کہا جی ابو تو ہر وقت بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, امی کوئی بات پوچھتی ہے تو وہ تلاوت کو ایک جگہ روک کر جواب دیتے ہیں, پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. امی کہتی ہے ان سے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے, جواب ہی نہیں دیتے صحیح طریقہ سے. اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں, مجھے باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں باتیں کرنے کی. ہم دن رات کے کسی بھی حصے میں جب گئے ان کو ملنے کے لیے, ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اتنا قرآن پاک پڑھتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا. ایک بات مجھے اکثر جو ہے وہ پریشان کرتی تھی کہ اگر نیکی ان کی طبیعت میں اتنی ہے, کوئی فالتو بات نہیں, کوئی دنیا کی بات نہیں, سیاست کی بات کرو تو وہ ایسے بونگے بن کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے, کوئی دلچسپی تھی نہیں, تو یہ داڑھی کیوں مڑتے ہیں؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ علماء جو مصر کے ہیں ان کو ایک علمی مغالطہ ہے, وہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے یا واجب نہیں سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو سکے, دیکھنے سے پتہ چلے یہ مرد ہے اور جس کی داڑھی نہیں یہ عورت ہے. چنانچہ مصر کے علماء کو آپ دیکھیں گے تو وہ داڑھی اور مونچھ اکٹھی کبھی نہیں مونڈیں گے. کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مونچھ بھی مونڈتا ہو اور داڑھی بھی مونڈتا ہو. وہ داڑھی مونڈیں گے تو مونچھ ضرور رکھیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مونچھوں کے رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ عورت نہیں ہے, تو داڑھی کا مقصد پورا ہو گیا. شاید یہی مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہوگا, ورنہ اس کے اندر تو ایمان بہت مضبوط تھا.